صوبہ بلوچستان میں سیلاب زدگان اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پر اہل حکام کا جو ان کی طرف رویہ رہا ہے، ہمارے نمائندے خلیل احمد کے مطابق وہ مشکل سے ہی بھلا پائیں گے۔ تو تھوڑی خوشی لیکن تھوڑا غم، آئیے دیکھتے ہیں صوبہ بلوچستان سے یہ رپورٹ۔ جولائی میں ملک بھر میں طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے تباہ کن سیلاب سے جہاں بڑے پیمانے پہ جانی و مالی نقصان ہوا، وہیں لاکھوں لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنی پڑی۔ بلوچستان میں سیلاب سے 12 اضلاع متاثر ہوئے، لیکن زیادہ نقصان ضلع جعفر آباد اور نصیر آباد میں ہوا۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے سرحدی اضلاع کے لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں بلوچستان کے محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی کی۔ اب سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی اترنے کے بعد ان متاثرین کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ رجحان دمالی سے تعلق رکھنے والی مائی بشیرہ اپنے گھر لوٹنے پر بہت خوش ہے، لیکن اہل کوئٹہ کی محبتوں کے باعث اس کی آنکھیں پرنم ہیں۔ بے وطن ہو گئے، روبری جو سب سے سب دی مہربانی اسلم صاحب دی، ابراہیم صاحب دی، جے ٹیچر لوگ جے ویڈیو والے سب دے احسان نسے دے متو اللہ انہیں کو اجر دے سے، اللہ آگے جو جہندہ اسکول ہے اللہ ان دی بھی مدد کرے سے، ایسے غریبیں دی مدد کیتی نے، اللہ دکھیا دی انہیں دکھلے سے، اللہ تو سے کو بھی آباد رکھے سے، خوش رکھے سے۔ سیلاب متاثرین اپنا سب کچھ لٹا کر یہاں پہنچے تھے، لیکن جس طرح صوبائی حکومت، غیر سرکاری تنظیموں اور مخیر لوگوں نے ان کا خیال رکھا، وہ اسے زندگی بھر نہیں بھلا سکتے ہیں۔ انہوں کا لاکھ شکر گزار ہوں جو انہوں کی مہربانی سے ہر چیز ہم لوگوں کو ملی ہے اور صاف ستھری چیز ملی ہے اور اچھے طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا ہے۔ یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے، اگر ہم نے نمک کھایا ہے نا یہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ کوئٹہ کے شہروں کا مہربانی ہے اور آپ میڈیا والوں کی ہر سہولت ہر چیز، آپ میڈیا والوں کی بڑی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ہماری دعائیں ہیں، ہم دعائیں کر سکتے، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دوسروں کو دیتے تھے، آج ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ سیلاب کے باعث ٹرین سروس معطل ہونے کی وجہ سے متاثرین کو ٹرکوں اور بسوں کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں میں بھیجا جا رہا تھا، لیکن ریل کا رابطہ بحال ہونے پر متاثرین کو مفت کوئٹہ ایکسپریس اور بولان میل میں خصوصی بوگیاں لگوا کر بھجوایا جا رہا ہے۔ ہم شلاپ والے ہیں، غریب لوگ ہیں، ادھر 3 مہینہ سفر کیا، ہم لوگ کو بس جو ہمارا نصیب تھا وہ مل گیا، بس آپ کا گورنمنٹ کا مہربانی تھا، ہم لوگ کو ٹکٹ کٹوایا، جا رہا ہوں ابھی اپنے وطن جیکواں بات کیا ہے۔ اسپیشل ہائی اسکول میں قائم ریلیف کیمپ کے انچارج محمد اسلم رند، جنہوں نے 2 ماہ تک 1000 سے زائد متاثرین کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیا رکھا، ان کی واپسی پر کافی افسردہ نظر آ رہے ہیں۔ آج تو ایسے اداسی چھا رہی ہے، جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ ایک فیملی ممبر ہو گئے ہیں، تو مجبوری ہے، انہوں نے بھی گھر جانا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، جو ہمارے سے پھر بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے تو ہم نے کوشش کی ہے، اگر ہماری طرف سے پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔ کمشنر کوئٹہ نسیم لیڑی کا کہنا ہے کہ ٹرین سروس کے بحالی کے بعد متاثرین کی واپسی میں تیزی آ گئی ہے اور اب تک 20,000 کے قریب لوگ واپس جا چکے ہیں۔ اس بات کے قوی امکان ہے کہ دسمبر تک تمام متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اس وقت تک تقریباً کوئی 2500 فیملیز جا چکے ہیں، کوئی 17,000 کے لگ بھگ لوگ جا چکے ہیں۔ آج بھی بائی ٹرین ہمارے کوئی 34 فیملیز گئے ہیں، کہ 300 سے ابو انڈیویجولز ہیں، تو ہم ان کو بھجوانے کا انتظام باقاعدہ کرتے ہیں۔ جو فیملیز ہمارے پاس جو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں، باقاعدہ ہمارا ٹرانسپورٹ سیل ہے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے آفس میں، وہ ان کے جانے کا انتظام کر رہا ہے۔ بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھنے والے سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی شروع ہو چکی ہے، جہاں تباہ حال گھر ان کے منتظر ہیں، جن کی دوبارہ تعمیر کے لیے انہیں وسائل کی ضرورت ہوگی، لہذا حکومت متاثرین کو فوری طور پہ اعلان کردہ 20,000 روپے ادا کرے تاکہ ان کی بحالی کا عمل شروع ہو سکے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ تو ایک طرف صوبہ بلوچستان میں سیلاب زدگان برے حالات پر مہینے گزارنے پر مجبور تھے، لیکن دوسری طرف جو رویہ ان کی طرف اختیار کیا گیا وہ اس کے لیے شکر مند ہیں۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں پر سیلاب زدگان اپنے گھروں تک تو پہنچ گئے، لیکن کیا ان کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حالیہ بدترین سیلاب نے جہاں ملک بھر میں تباہی مچا دی ہے، وہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں مکانات زمین بوس ہونے سے لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔
گھروں سے دور اذیت بری زندگی گزارنے کے بعد متاثرین اپنے گھروں کو تو لوٹ گئے ہیں، مگر اب بھی وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ 60 سالہ نسرین بی بی بھی ان سیلاب زدگان میں شامل ہے، جس کا گھر نوشہرہ کلاں میں سیلاب کی نظر ہو گیا۔ 2 ماہ کیمپ میں رہنے کے بعد نسرین بی بی اپنے گھر تو آ گئی ہے، مگر ابھی تک حکومتی امداد سے محروم ہے۔ کیم کیو 2 میاشتې او مونږ ته د حکومت ته غاړې هېڅ هم امداد میلاو نه شو. اوس شکر الحمدلله د بار نه سړی راغلی دی او هغه را سره امداد وکړو، مونږ له کورونه جوړوي، مونږ سره دا غټ امداد دی۔ حکومت کی جانب سے گھروں کی تعمیر کے لیے رقم کے اعلانات اور وعدوں کے بعد واپس جانے والوں کو نہ تو ابھی تک اعلان کردہ 20,000 روپے ملے ہیں اور نہ ہی وطن کارڈ۔ متاثرین نے حکومت کی طرف سے رقم نہ ملنے پر قرض لے کر اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ متاثرین شکایت کرتے ہیں کہ حکومت ان کے نام پر عالمی برادری ڈونر ایجنسیوں سے امداد تو لے رہی ہے، مگر یہ امداد ان تک نہیں پہنچ رہی۔ ہمیں ابھی تک کچھ بھی امداد نہیں ملی، وہ جو وطن کارڈ کے وعدے کیے گئے تھے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہوئے، اور ہم اپنی مدد آپ اور قرض لے کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی گھر آپ کے سامنے، پورا گھر تباہ ہو گیا، پورا سامان تباہ ہو گیا۔ جتنا فنڈ یورپ اور امریکہ نے دیا ہے سارا ہمارے لیڈروں نے، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم اور جو ایم پی ایز منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کھا لیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ متاثرین کو شروع سے لے کر اب تک ہر قسم کی امداد سمیت گھروں کی تعمیر کے لیے رقم جلد فراہم کر دی جائے گی۔ جہاں جہاں پہ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے تو کچھ وقت اس پہ زیادہ لگے گا، لیکن جہاں کم لوگ متاثر ہوئے وہ تو تقریباً 1.5 مہینے تک وہ مکمل ہو جائیں گے، اور زیادہ وقت لگے تو 2 مہینے تک تمام کا تمام صوبے میں وطن کارڈ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ مگر دوسری طرف متاثرین کا کہنا ہے کہ ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کی طرح بحالی میں بھی خیراتی ادارے اور مخیر حضرات پیش ہیں، جبکہ حکومت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، جہاں جہاں لوگ متاثرین ہیں، وہاں پر ہماری امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور پہلے دن سے لے کر آج تک الحمدللہ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے جب تک یہ ریہیبلیٹیٹ نہ ہو جائیں تب تک ہم ان کے لیے کام کرتے رہیں۔ موسم سرما کی آمد ہے، مگر اپنے تباہ حال گھروں میں مقیم ان بے آسرا لوگوں کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے چھت ہے اور نہ ہی گرم کپڑے۔ متاثرین کی ایک بڑی تعداد اب بھی خیموں میں پڑے حکومتی امداد کی راہ تک رہی ہے، جو واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم صاحب آ گئے، اس نے پیکج منظور کیا ہمارے لیے، وہ پیکج بھی ہمیں نہیں ملا ہے۔ ہم کس طرح جائیں؟ ہمارے جیب میں کوئی پیسے نہیں ہے، حکومت ہمیں کوئی پیسہ دے دے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بحالی اور تعمیروں کا کام تو شروع کر لیا ہے، مگر حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے تاحال پورے نہیں ہو سکے، اور یہ متاثرین بے یار و مددگار اب بھی حکومتی امداد کے منتظر ہے۔ عمران حسن، ڈان نیوز، نوشہرہ۔ تو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کام تو جاری ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں کہیں کام آہستہ چل رہا ہے اور کہیں کہیں نہیں بھی ہو رہا۔ وقت تو ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک سے واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ وطن کارڈ کیا چیز ہے اور کیا اس کی وجہ سے سیلاب زدگان کو فائدہ بھی کوئی مل رہا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔